الرحمن السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ کا انقلابی قدم جو کہ ان کے دور حکومت میں تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے کینسر کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، اور یہ ابھی ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ بتایا ہے انہوں نے کہ اس کا پہلا فیز جو ہے وہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ ڈیٹیلز بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی ٹیم مینجمنٹ کو کہا ہے کہ پہلا فیز مجھے 1 سال کے اندر فنکشنل چاہیے، مطلب کہ 1 سال کے اندر کام کر کے بنا کے اس میں سارا جو ہے وہ کام ہو جانا چاہیے اور فنکشنل چاہیے، اور اسی طرح 2 فیز 2 سال میں مکمل چاہیے۔ میں نے ہدایت دی ہیں کہ دنیا کی جو ٹیکنالوجی لانی پڑے یا دنیا کی جو ایکسپرٹیز لانی پڑے، لیکن مجھے یہ پہلی بلڈنگ 1 سال کے اندر مکمل فنکشنل چاہیے، اور یہ تقریباً 52 سال کا منصوبہ ہے۔ اس میں ایک ریسرچ سینٹر ہے، کیونکہ کینسر میں آئے دن انوویشن آتی رہتی ہیں اور دنیا کے ساتھ ہمیں اسے جدت پسند رکھنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہم اس ہاسپٹل میں ایڈ کریں گے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کی تعمیر کریں گے۔ یہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 335 کنال کا رقبہ اور 950 بیڈ ہیں، جس کو میرا خیال ہے کہ کم از کم 1000 بیڈ تک تو یہ جانا چاہیے۔ اس کے اندر پاکستان کا پبلک سیکٹر کا پہلا بون میرو ریسرچ سینٹر ہے، اور اس کے اندر پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا، اور اس میں 950 بیڈ ہیں، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان میں پبلک سیکٹر کا جو سیپریٹ بون میرو کا ریسرچ سینٹر کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں ہاسپیس اور پیریلیٹرز کیئر بھی ہیں۔ ہاسپیس کیا ہوتا ہے؟ جو ایڈوانس سٹیج کے مریض ہوتے ہیں، مطلب جو آخری سٹیج کے مریض کے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو اکثر ہاسپٹل والے یہ کہہ کر گھر بھیج دیتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا اور ان کی زندگی کچھ مہینے یا چند دن ہوتی ہے۔ اور اکثر ہاسپٹل میں ایسے ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ بس اب اس نے تو چلے جانا ہے تو یہ اسے گھر لے جاؤ، تو گھر لے کے جاتے ہیں اور مریض کو دردیں اتنی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ۔ خیر یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی گنی چنی رہ گئی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 3 مہینے یا 6 مہینے، تو ان کو مرنے کے لیے گھر پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں نے اس ہاسپٹل میں ہاسپیس کا قیام کیا ہے، اور اس میں یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں تیسری یا چوتھی سٹیج کا جو بھی مریض ہوگا اس کی پین مینجمنٹ ہوگی، مطلب کہ اگر اسے صرف دردیں ہیں اس مرض کی وجہ سے، مرض تو ختم نہیں ہو سکتا، اگر صرف دردیں ہیں تو اس کی مینجمنٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ ہم نہیں بدل سکتے، لیکن جتنی بھی زندگی اللہ نے اس کی لکھی ہے اس کی تکلیف کے بغیر گزرے گی اس ہاسپٹل میں، اور اس کی پین مینجمنٹ ہوگی، اور ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے مریض کو اٹھا کر لے جاؤ ہمارے پاس جگہ نہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ بلڈنگ بنائی ہے، علیحدہ ایکسپرٹیز ہیں اس کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے، پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، تو ہم نے ہاسپٹل کے اندر لوگوں کے ٹھہرنے کی بھی، رات گزارنے کی بھی جگہ بنائی ہے، تاکہ لوگوں کو باہر فٹ پاتھ پر سونا نہ پڑے۔ یہ بھی بہت اچھا انیشیٹ ہے۔ اچھا آگے وہ بتاتی ہیں، اس میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں 40 او پی ڈیز بنانے لگے ہیں، آئسولیشن روم ہے اس میں، کیونکہ جب کیمو تھراپی ہوتی ہے تو پیشنٹ کو کچھ دیر کے لیے آئسولیشن روم میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں کینسر کا ریسرچ سینٹر بھی بنا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرا دل بہت ہے کہ جو ایکسپرٹیز اور ہسپتال پورے پاکستان میں نہیں ہے، ہر ایکسپرٹیز اس ہاسپٹل کے اندر رکھوں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم بہت جلد کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو بلڈ کی بیماریاں ہیں یا جن کو خون کا کینسر یا خون سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں اس کا ہاسپٹل بھی ہم بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بچوں کی بیماریوں کے لحاظ سے کہ بچوں کو اکثر کینسر ہو جاتا ہے، اس کا الگ سے نہیں ہے، تو ہم اس کا بھی ایڈوانس لیول کا جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں گے۔ اور اسی طرح ٹرانسپلانٹ جو بون میرو ہے وہ بھی ہوگا یہاں پہ، اور اس کا بھی الگ ہاسپٹل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 4.5 سال میں ہم یہ سارے کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کارڈیالوجی سرگودا میں بنایا ہے، اور پورے پاکستان میں پبلک سیکٹر کا اس لیول کا کارڈیالوجی سینٹر نہیں ہے جو ہم سرگودا میں بنا رہے ہیں، یہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نیورولوجی سینٹر بھی بنائیں گے اور کارڈیالوجی سینٹر بھی ملک کے ہر شہر میں بنائیں گے، دن رات کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں۔
کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ویژن ہے کہ 5 سال کے لیے ہر شہر میں ایک کارڈیالوجی سینٹر اور ایک نیورولوجی سینٹر بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کڈنیز کی ڈیزیز ہیں اس کے لیے بھی الگ الگ ہاسپٹل بنایا جائے۔ تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے بھی ہم ہر شہر میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو پورٹ فولیو ہے ان کا اس کا حصہ ہے۔ کارڈیک سرجری کا بھی انہوں نے بتایا کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ساہیوال میں کارڈیک سرجری کا ایک یونٹ بن چکا ہے، تعمیر ہو چکا ہے، اور وہ نیئر ٹو کمپلیٹیشن ہے، اور وہ جلد ہی فنکشنل ہو جائے گا، اور اس میں جلد وہ اپنا کام بھی شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ میرے پورٹ فولیو میں یہ سارا 5 سال کا منصوبہ ہے جو ہم نے کام کرنے ہیں اور جو کر لیے ہیں وہ بھی بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال میں ہم ایک ایسا پنجاب چھوڑ کے جائیں گے جس میں ہر سہولت میسر ہوگی، اور ابھی ہم لوگوں نے پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولنس بھی شروع کی ہے، اس وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور ان کے مریض کو ٹائملی شفٹ کیا جائے گا ایئر ایمبولنس کے ذریعے، جس پر وہ اگر مریض ٹائملی شفٹ بچ جائے گی۔ اسی طرح وہ ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک ساؤتھ پنجاب کا ایک بچہ تھا، 4 سے 5 دن کا، کپڑے میں لپیٹا ہوا وہ بچہ تھا، تو اس کو اسے کارڈیک ایشو تھا، تو اسے لاہور PIC میں منتقل کیا، اور مریم نواز صاحبہ نے وہ خود بھی دیکھا، اور وہ بچہ بڑا کیوٹ تھا، اور کہتی میں نے جب وہ بچے کو دیکھا وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے ساؤتھ پنجاب سے لاہور میں منتقل کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کتنا مشکل تھا، اس کے غریب ماں باپ اسے یہاں سے لاہور لے کے جاتے، آنا جانے کا کرایہ ہی غریب ماں باپ جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے ابھی کرنے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کر لیے ہیں اور جو ہو گئے ہیں، جن میں سے یہ کارڈیالوجی سینٹر ساہیوال کا ایک قیام بھی ہے۔ اچھا، اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ دوسری سائڈ پر نون لیگ برطانیہ نے مریم نواز کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ صدر جو احسن ڈار ہیں وہاں پہ نون لیگ کے برطانیہ میں، انہوں نے کارکنوں کو ایوان فیلڈ ہاؤس کے باہر اکٹھا ہونے کی کال دے دی ہے کہ مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پہلی بار لندن جا رہی ہیں، ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ احسن ڈار کا اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب منگل کے دن لندن پہنچ رہی ہیں، تو سارے نون لیگی رہنما یہاں پر موجود ہوں ان کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی کچھ تازہ اپڈیٹس جو کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ہاسپٹل کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کی، اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے۔ اگر ہمیں نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پازیٹیو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت واقعی ہی جو کر رہی ہے ہمیں پبلک تک وہ چیز پہنچانی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اور اپنے اس چینل کا خیال ضرور رکھیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔